اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ارمان، دکھ، افسوس اور صدمے کے ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نطفہ شیطان، نطفہ ناتحقیق، ولد الزنا، ولد الحیض، نطفہ شیطان، اس نے ہمارے 8ویں اور 9ویں امام کی شان میں، یعنی امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اور امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ گستاخی بالکل ہی زیرو ٹالرنس ہے، ناقابل برداشت ہے۔ دنیا والوں سے تو پتہ نہیں کس کس کی توہین برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ تو مصطفیٰ کا خون ہے، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جس کے لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ عنقریب میرے جسم کا ٹکڑا سرزمین خراسان میں دفن ہوگا۔ یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ احزاب کی جو میں نے تلاوت کی، یہ آیت ان ہستیوں کی پاکائی، پاک دامنی، طہارت اور عصمت کی دلیل ہے۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ان کا اللہ حافظ ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوک پھینکے گا تو وہ اس کے اپنے منہ میں لگے گی۔ یہ آسمان طہارت کے، آسمان عصمت کے، آسمان پاک دامنی کے بلند و بالا آسمان ہے۔ کون؟ محمد و آل محمد علیہ السلام، مصطفیٰ کا خاندان، مصطفیٰ کا گھرانہ، مصطفیٰ کی ذریت، عطرت طاہرہ، آل محمد، اہل بیت رسول، مصطفیٰ کا خون، 12 امام اور مصطفیٰ اور فاطمہ علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ وہ امام میں نے عرض کیا جس کی قرآن پاک دامنی کا ضامن ہے۔ اس ملعون نطفہ ناتحقیق نے، نطفہ شیطان نے، جتنے میں نے اس ملعون کو یہ لقب دیے ہیں، میں سب کے سب نطفہ شیطان، ولد الزنا، ولد الحیض، یہ سب کے سب میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کروں گا۔ محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے فرمان سے، وہ رسول جو اللہ کی وحی کے سوا گفتگو نہیں فرماتا، اور اس کی اہل بیت پاک، اہل بیت طاہرہ، ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جن کی خود اہل سنت کے خوش عقیدہ حقیقی مسلمان، صحیح مسلمان، ناصبیوں کی بات نہیں کر رہا، خارجیوں کی بات نہیں کر رہا، ایسے ملعونوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا، بے غیرتوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ان ہستیوں کا خود احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہے۔ یہ میرے سامنے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اہل سنت کے کس کس عالم نے، کس کس بڑوں نے 4 صدی ہجری امام ابو بکر بن خزیمہ الشافعی 311 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ 311 ہجری میں فوت ابو خزیمہ، ابو بکر۔ یہ ان کا ذکر کرتے ہیں امام حاکم نیشاپوری، یہ بھی امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کرتے تھے۔ یہ جن کے میں نام لینے والا ہوں، لے رہا ہوں، یہ زیارت امام رضا علیہ السلام پہ جاتے تھے، جس امام کی اس ملعون نے، نطفہ ناتحقیق نے، ولد الزنا نے، نطفہ شیطان نے جس امام کی توہین کی ہے۔ آپ نے توہین ملاحظہ فرمائی، یہ دیکھیں، یہ اس امام کی اہل سنت کے بڑے محدثین، ائمہ محدثین، وہ زیارت کو جاتے تھے۔ یہ ہے امام ابو بکر ابن خزیمہ شافعی۔ دوسرے کون ہیں؟ ابن حبان،
البسطی، یہ ہے 354 ہجری کے ابن حبان کو کون نہیں جانتا، یہ علم رجال کا امام ہے، اتھارٹی ہے، یہ سر نو کرتا ہے روایت کے بارے میں، راوی کے بارے میں، یہ وہ ہستی ہے۔ اس کی صحیح ابن حبان مشہور زمانہ کتاب ہے۔ 5ویں صدی محمد بن علی بن سہل الشافعی 405 میں فوت ہوا ہے۔ یہ میں کن کے نام لے رہا ہوں؟ اہل سنت کے وہ محدثین، وہ عالم، وہ بڑے علماء، وہ اتھارٹیز، وہ بنیادی علماء جو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے تھے، اپنی حاجات پوری کرواتے تھے، اپنی مشکلیں دور کرواتے تھے۔ آگے آئیے، یہ امام حاکم نیشاپوری 405 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، امام ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری۔ یہ امام ہیں اہل سنت کے جو اپنی حاجات کے لیے زیارت امام رضا علیہ السلام کو توسل بنا کر اور اپنی حاجات روا کرواتے تھے۔ اس ملعون کی آپ نے ویڈیو سنی کہ یہ کتنی گستاخانہ انداز میں، گندے گندے الفاظ میں یہ اپنے مطالب و مفاہیم نکال رہا ہے روایت سے۔ یہ وہ مطالب و مفاہیم ہیں، یہ وہ نتیجہ اس نے نکالا ہے جس کا اصلی کتاب کی روایت سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ اس ملعون نے اپنی اندر کی خباثت، نجاست دکھائی ہے اپنے اس مجبوری کی وجہ سے جو اس کے نطفے کی خرابی ہے، نطفے کی خرابی، چونکہ نطفہ شیطان۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آل محمد کا محمد اور آل محمد، پھر سنیں، محمد آل محمد علیہم افضل الصلاۃ والسلام کے دشمن کا کیا حال ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، یہ میں ابھی دکھانے والا ہوں۔ یہ اس نے اپنی وہ خباثت دکھائی ہے جو محمد عربی علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے ہیں، آل محمد ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ہمارے دشمن یہ ہوتے ہیں۔ آئیے جناب، آپ نے ویڈیوز کی سنی، یہ کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، یہ حمزہ احمد زین اس کی تحقیق ہے، اس کا جلد نمبر 13 ہے، یہ دارالحدیث سے قاہرہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 180 ہے، اس کی روایت کا نمبر 16791۔ اس میں ہے کہ ان معاویہ قال رأیت رسول اللہ یمس لسانہ، وہی زبان کا مسئلہ جو اس نے باپ بیٹے کے بارے میں بتایا۔ امام علی رضا علیہ السلام باپ ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام بیٹے ہیں، باپ بیٹا۔ اس بے غیرت، بے حیا کو، بے دین کو، بے ایمان کو یہ حیا بھی نہیں آیا کہ آخر وہ باپ بیٹے تھے، وہی سیم پوزیشن، وہاں باپ بیٹا اور یہاں مسند احمد بن حنبل، اہل سنت کی بنیادی کتاب، 4 اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہی بات جو اس ملعون نے غلط رنگ میں بتائی ہے ہمارے 8ویں اور 9ویں امام کے بارے میں، وہی بات یہاں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے، علی مرتضیٰ علیہ افضل السلام کے بیٹے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی، جوانان جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام، یہ وہی الفاظ جو اس نے غلط انداز میں ان کو پیش کیا ہے، وہی چیز یہاں مل رہی ہے کہ کہتا کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا، کیا یمس لسانہ، جی وہی زبان چوس رہے تھے۔ اہل سنت کی کتاب، یہ چیزیں سب ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، تو یہاں کوئی غلط نتیجہ نکالے، کیا وہ مسلمان رہے گا جو رسول عربی علیہ السلام اور اس کے نواسے حسن علیہ السلام کے وہ جو اس ملعون نے معنی نکالے ہیں، نعوذ باللہ خاکم بدن، یہ تو تصور کرنا ہی حرام ہے۔ پتہ نہیں اس نطفہ شیطان کو یہ کیسے سوجھی کہ اس نے ایسی ہستیوں کے بارے میں یہ مائنس راستہ اختیار کیا،
جہنم کا راستہ اختیار کیا، وہی یہ روایت میں نے بتائی، کتاب کا نام بتایا، حدیث کا نمبر بتایا، کتاب کا جلد بتایا، دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے، سب کچھ بتایا، وہی چیز یہاں موجود ہے۔ وہاں 8ویں 9ویں امام کے لیے علیہما افضل الصلاۃ والسلام، یہاں رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام عالمین کی رحمت، انبیاء علیہم السلام کے سردار، حسن حسین کے نانا، دوش پیمبر کے سوار ہیں حسن حسین، ان کے لیے نانا نواسا کے لیے وہی بات یہاں موجود ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی بدبخت بے ایمان بے غیرت بے ایمان ہی ایسے نتیجے ان چیزوں سے نکالے گا، ورنہ پتہ نہیں کہ اس کو کیا تکلیف پہنچی ہے کسی سے، اپنے باپ سے یا کسی سے، جو یہ نانا اور نواسے سے، یعنی باپ اور بیٹے سے یہ نتیجے نکال رہا ہے ان باتوں کے۔ چونکہ 8واں امام باپ ہے اور 9واں امام بیٹا ہے، باپ بیٹے سے اس قسم کے نتیجے اخذ کرنا کسی غیرت مند، کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ آئیے، آخری وقت میں وہ امام رضا علیہ السلام کو زہر ملا ہوا تھا، آخری وقت تھا زندگی کا، آخری گھڑیاں۔ آئیے، یہاں کون ہے؟ یہ 168 میں پیدا ہوا ہے، 230 میں مرا ہے، علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری، اس کا نام ہے طبقات کبریٰ یا طبقات ابن سعد، نفیس اکیڈمی کی چھپی ہے، اس کا جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض موت میں، حضور کا آخری وقت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، مرض موت میں فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ، یعنی علی کو بلاؤ۔ علی بلائے گئے، حضرت نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ سنیں، وہ اس ملعون کی بات بھی آپ نے سنی کہ کیسے اس نے گندا نتیجہ نکالا۔ یہاں رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی سے فرما رہے ہیں زندگی کی آخری گھڑیوں میں میرے قریب ہو جاؤ۔ علی نے کہا میں آپ کے قریب ہو گیا، آپ نے مجھ سے تکیہ لگایا، علی پہ رسول نے ٹیک دی، آپ برابر مجھ سے تکیہ لگائے رہے، مجھ پہ ٹیک دیے ہوئے تھے رسول خدا، اور گفتگو فرماتے رہے، گفتگو علی سے فرماتے رہے۔ وہاں بھی گفتگو ہو رہی تھی 8ویں 9ویں امام کے درمیان، یہ بھی گفتگو، یہ آثار ہوتے ہیں، یہ میراث ہوتی ہے علم کی، وہ جو دیتے ہیں، چونکہ علی وصی ہے رسول عربی کا، وہ وصایت دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، میراث علم کی دے رہے ہیں۔ وہاں 8ویں امام 9ویں امام کو اپنے علم کی میراث، اسرار امامت عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں علم رسول منتقل ہو رہا ہے، حضور اپنے اسرار، نیاز، راز علی کو دے رہے ہیں۔ گفتگو ہوتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لعاب دہن بھی میرے لگتا رہا۔ وہی بات، زبان مبارک، لعاب کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان مبارک سے۔ کیا کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان، کوئی مومن ان چیزوں سے غلط نتیجہ نکالے گا؟ جو نکالے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ تو بے دین ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ تو کافر ہے۔ وہ کہاں کا مسلمان ہے جو ان چیزوں سے غلط نتیجے نکالے؟ وہ داماد ہے، چچا کا بیٹا ہے علی رسول کے، وہ باپ بیٹے ہیں۔ آخری وقت میں علی کو بلانا، اس پہ ٹیک لگانا، اس پہ تکیہ لگانا، لعاب دہن علی مولا کو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا لگنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو عادی باتیں ہیں۔ وہاں باپ بیٹا تھے اور یہ رسول اعظم سردار ہیں، علی ان کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، علی ان کے جانثار ہیں، علی رسول کے داماد ہیں، تو یہ کوئی غلط معنی نکالنے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے بے ایمان نطفہ شیطان، نطفہ ناتحقیق کے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اعظم نے علیہ السلام نے اور آل محمد نے، مصطفیٰ کے خون نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جی کیا بتایا ہے اپنے دشمنوں کے لیے کہ اس قسم کے نتیجے جو اس ملعون نے نکالے ہیں وہ کون نکالتا ہے؟ وہ سنیں،
یہ ہے کتاب عبقرۃ الامام علی عباس محمود العقاد۔ اس میں لکھا ہے کہ آل محمد سے محبت نہیں رکھے گا سوائے وہ جس کی ولادت پاک ہو، اور دشمنی نہیں رکھے گا سوائے اس کے جس کی ولادت ناپاک ہو۔ بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناپاک ولادت کیا ہوتی ہے۔ ناپاک ولادت، نطفہ ناپاک، وہ ان چیزوں سے آل محمد مصطفیٰ اور اس کے آل سے وہ یہ عیوب و نقائص نکالتے ہیں جو یہ یہاں موجود ہے۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے البطول، حضرت مولانا سائم چشتی فیصل آبادی انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آل محمد کا دشمن 3 میں سے ایک ہوگا۔ وہ ایک کون ہے؟ ولد الزنا، زنا کی پیداوار، زنا کی پیداوار، زنا زادہ، ولد الزنا۔ یہ ہے کس حوالے سے لکھا ہے؟ اخرج ابن ادے نے، اور دوسرا والبہقی فی شعب الایمان، امام ابو بکر بہقی، اس نے، بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ شعب الایمان میرے پیچھے پڑی ہے، اس میں موجود ہے جی کہ آل محمد کا دشمن کون ہوگا، ان سے گندے نتیجے کون نکالے گا، ان سے دشمنی کون رکھے گا، ان سے بغض کون رکھے۔ کوئی شریف زادہ نہیں، کوئی اپنے باپ کا صحیح نطفہ نہیں، کوئی حلال دازہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ ولد الزنا، زنا کی پیداوار۔ تو یہ ملعون زنا کی پیداوار لگ رہا ہے، اور یقیناً ہے جس نے یہ نتیجے ہمارے ائمہ معصومین کے بارے میں نکالے ہیں بلا وجہ، کوئی تک نہیں۔ یہ کتاب ہے فضائل امیر المومنین حافظ ابن عقدہ الکوفی، 332 ہجری۔ اس میں لکھا ہے کہ دشمن اہل بیت وہ ہے جس کی ولادت صحیح نہیں۔ اگر ولادت صحیح نہیں تو کیا مانے؟ یعنی حرام زادہ۔ سنتے جائیں، اس کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا 33، ابن عقدہ کوفی کی کتاب فضائل امیر المومنین حافظ ابن عقدہ، حافظ۔ اس کا شان پڑھے تو آپ کو عجب لگے گا اہل سنت کا کتنا بڑا محدث ہے یہ ابن عقدہ۔ اس نے لکھا ہے، یہ کتاب ہے فردوس الاخبار، حافظ شیروے بن شہردار بن شیروے الدیلمی، 509 ہجری میں یہ مرا ہے۔ اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے فردوس الاخبار۔ اس میں لکھا ہے فردوس الاخبار کے جزء ثانی میں، دوسری جلد میں، اس کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا 309، حدیث کا نمبر ہے 6371۔ اس میں لکھا ہے کہ آل محمد کا دشمن منافق، یا حیض کی پیداوار، یا ولد الزنا، ولد الزنا، زنا کی پیداوار، ان 3 میں سے باہر نہیں ہے۔ اب آپ کو اس ملعون کی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ کیا ہے؟ آل محمد کی توہین کرنے والا، مصطفیٰ کے خون کی توہین کرنے والا، مصطفیٰ کی اولاد کی توہین کرنے والا، ائمہ معصومین کی توہین کرنے والا، 8ویں 9ویں امام علیہم افضل الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے والا، یہ کون ہے؟ منافق، ناپاک ولادت، اور ولد الزنا، ولد الحیض، حیض کی پیداوار۔ آئیے آگے سنیں کہ محمد اور آل محمد علیہم افضل الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی پہلے ہی ایکس رے، ای سی جی، ای ٹی ٹی سب کچھ کر دیا ہے، نکال کے باہر لگا دیا کہ دیکھو ہو از ہی، یہ کون ہیں یہ لوگ، دیکھیں سنیں۔ 14 صدیاں پہلے ہمیں بتا کے گئے کہ اسے ملعون خبیث ولد الزنا، ولد الحیض، نطفہ شیطان، نطفہ ناتحقیق پیدا ہوں گے، وہی یہ حرکتیں کریں گے۔ کوئی ایمان والا ہرگز نہیں، کوئی مومن ہرگز نہیں، کوئی حلال دا زادہ ہرگز نہیں۔ آئیے، یہ کتاب ہے وہی فردوس الاخبار۔ اس میں لکھا ہے کہ امام علی سے مردوں سے دشمنی نہیں رکھے گا سوائے منافق جس کی ماں نے اسے دوران حیض جنم دیا ہوگا۔ حیض کی پیداوار، حیضی حرامی، حیض کی پیداوار۔ جی جناب، امام علی سے عورتوں سے، عورت کون سی علی کو دشمن رکھے گی؟ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، بڑی خطرناک بات ہے، لیکن چونکہ یہ ملعون عورت نہیں ہے تو کام تو اس کے سارے وہی ہیں۔ یہ کتاب الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام،
اس کا صفحہ نمبر ہے 26. اس میں لکھا ہے کہ آل محمد کا دشمن ولد الزنا، منافق اور حیض کی پیداوار، فصول المہمہ، ابن صباغ المالکی. یہ کتاب ہے کوکب الدری، سید محمد صالح کشوی ترمذی حنفی رحمہ اللہ. آئیے جناب، اس میں لکھا ہے کہ آل محمد کا دشمن 5 میں سے 5 لوگ ہیں جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے، آل محمد سے بغض رکھتے ہیں، محبت نہیں کرتے. کون ہیں وہ؟ سنیں. 1 بے غیرت، سور، پگ، بے غیرت، آل محمد سے محبت نہیں کرتا. مخنث، تھرڈ جینڈر، کھدڑا، ہیجڑا، یہ آل محمد سے محبت نہیں کرتا. مفعول، سنیں آج، بدفعل، اوندھا لیٹنے والا، یہ آل محمد سے محبت نہیں کرتا. آگے حرام زادہ، جس کا نطفہ ایام حیض میں ٹھہرا ہو. 5 ہیں جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے. جو بھی آل محمد کا دشمن نظر آئے، یقین کرو ان 5 میں سے ایک ہوگا. اس میں 5 ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، ایک ہوگا ان میں سے ہی آل محمد کا دشمن. آپ اس کے حلیے ملعون کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے. جی، یہ ہے کتاب مناقب مرتضوی. اس میں وہی روایت موجود ہے کہ 5 لوگ آل محمد سے محبت نہیں کرتے. کون؟ بے غیرت، مخنث، مفعول، حرامزادہ، اور جس کا نطفہ ایام حالت حیض میں ٹھہرا ہو. یہ ہے اشرف المعبد لآل محمد حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، امام نبہانی. کون نہیں جانتا؟ یہ اس کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو آل محمد کا شرف نہ پہچانے، عزت نہ کرے، وہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار. آل محمد کا دشمن زنا کی پیداوار. یہ شرف سادات اس میں لکھا ہوا ہے کیا کہ آل محمد کا دشمن ولد الزنا. آئیے دیکھتے جائیں، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں، کوئی شیعوں کی کتاب نہیں. بڑے بڑے محدثین، امام ابو بکر بہقی جیسے ایسی ہستیاں اپنی کتابوں میں لکھ کے گئی. شواہد التنزیل، امام حاکم حسکانی حنفی، یہ قرآن کی تفسیر ہے 3 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے دشمن علی، دشمن اہل بیت، نطفہ شیطان. جی، بڑی روایت ہے، بڑی روایت. امام قرطبی لائے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر قرطبی، امام قرطبی لائے ہیں اسی روایت کو اپنی تفسیر میں کہ رکن و مقام کے درمیان ایک ہاتھی جیسی بلا نکلی. رسول اعظم نے اس پہ تھوکا اور اس پہ لعنت کی. علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا شیطان. علی پڑ گیا، شیطان کو لٹا دیا، خنجر نکال کے اس کو مارنے لگا. رسول نے فرمایا نہیں علی، اب اس کا ٹائم ہے. جب علی نے چھوڑا، یہ اٹھ کھڑا ہوا. علی سے پوچھا تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں تو وہ کرتا ہوں جو تیرا دشمن ہے. شیطان کہہ رہا ہے علی سے کہ جو تیرا دشمن ہے جب بیوی کے پاس جاتا ہے پہلے میرا نطفہ ہوتا ہے، پھر اپنے باپ کا نطفہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نطفہ شیطان، محمد، آل محمد علیہ السلام کا دشمن نطفہ شیطان، مصطفیٰ کا دشمن نطفہ شیطان، آل محمد کا دشمن نطفہ شیطان، امام رضا علیہ السلام کا دشمن نطفہ شیطان، علی کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن نطفہ شیطان، امام محمد تقی علیہ السلام کا دشمن نطفہ شیطان. شیطان کا نطفہ، اس سے کیا توقع رکھیں گے آپ؟ شیطان کا نطفہ، وہ خود کہہ رہا شیطان کہ میں شریک ہوتا ہوں. آئیے، یہ کتاب ہے سمت النجوم الاوالی، علامہ اسامی کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ آل محمد سے کون محبت نہیں کرے گا؟ کون؟ جس کی ولادت پاک نہ ہو. ناپاک ولادت والا محبت
نہیں کرے گا۔ محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، وہ آل محمد سے محبت کرے گا۔ سنتے جائیں، انبار کتابوں کے ہے رب کعبہ کی قسم، 45 حوالے ایک چیز کے میرے پاس موجود ہے، وہ جو یمس لسانہ زبان کا چوسنا، 35 حوالے اہل سنت کی بنیادی کتابوں کے، لیکن سوائے بے غیرت کے کوئی ان چیزوں سے غلط نتیجہ نہیں نکالے گا۔ چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، پاکوں سے کیا نسبت ہے خاک کی؟ یہ تو پاک ہے، محمد و آل محمد سے بڑھ کر عالمین میں پاک و پاکیزہ اور کون ہیں؟ رسول عربی علیہ السلام سے زیادہ پاک و پاکیزہ کون؟ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے زیادہ پاک و پاکیزہ کون؟ 12 ائمہ علیہ السلام سے زیادہ پاک و پاکیزہ کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کتاب ہے سلطان کربلا ابو الوفا قاری فیض المصطفیٰ عتیقی، مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ اے فیصل آباد۔ جی، اس کے صفحہ نمبر 74 پہ لکھا ہوا ہے کہ آل محمد کا دشمن ولد الزنا، منافق، حیض کی حالت میں پیدا، نطفہ ٹھہرا، ولد الزنا، زنا کی پیداوار۔ کیا توقع ہے ان لوگوں سے جو پیدا ہی زنا جیسی غلیظ و نجس چیز سے ہوں، جس کو قرآن میں تو اس کی کھلم کھلا ہے نا زنا کی، کتنی مذمت ہے اولاد زنا، لا تقربوا الزنا، قرآن، زنا کے قریب مت جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ جو پیدائش ہی زنا کی ہو، ایسے لوگ تو محمد اور آل محمد کی گستاخی کریں گے، اور کون کرے گا؟ مصطفیٰ کے گستاخ دنیا میں دیکھیں نا، یہ جو اتھیسٹ ہیں، ان کی آپ دیکھیں جو چیٹ کرتے ہیں، ویب سائٹس ہیں ان کی، ملعونوں کی، لعنتیوں کی، بے دین، اس قسم کی باتیں تو وہ کرتے ہیں جن کا نہ اللہ پہ ایمان، نہ قرآن پہ، نہ تورات پہ، نہ انجیل پہ، نہ کسی آسمانی کتاب پہ، نہ نبیوں پہ، نہ ہمارے نبی علیہ السلام پہ، نہ قرآن پاک پہ، کسی پہ ایمان نہیں۔ یہ تو وہ حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ ملعون، یہ تو وہ ہے نا جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے۔ یہ کتاب ہے لغات الحدیث، کون؟ حضرت علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالی، جی اہل حدیث کا امام، لغات الحدیث۔ اس میں لکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا کون؟ فتق کا مریض، فتق کا مریض، ترجمہ نہیں کر رہا میں، چلو، کمینہ، گھٹیا لوگ، یہ اہل بیت سے محبت کمینے لوگ نہیں کریں گے۔ یہ پکا کمینہ ہے ملعون، جس نے آل محمد کی توہین کی ہے، ہمارے اماموں کی توہین کی ہے، مصطفیٰ کے اولاد کی توہین کی ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی توہین کی ہے، مصطفیٰ کے خون کی توہین کی ہے۔ یہ لغات الحدیث ہے، یہ کتاب یا کے باب میں ہے، حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآبادی۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 67 پہ کہ دشمن اہل بیت ولد الحرام ہوگا، حرام کی پیداوار، ولد الحیض، ولد الزنا، ولد الحرام۔ سنتے جائیں، یہ میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، سب اہل سنت کی کتابیں، رسول اور آل رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے انہوں نے اپنے دشمن کے نقشے پہلے ہی ایڈریس، یو سی، ٹی سی، کاؤنٹی سب کچھ بتا دیا کہ حلیے کیا ہوں گے، فیچرز کیا ہوں گے، نشانیاں کیا ہوں گی، کیا ہوں گے، کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، سب کچھ بتا گئے ہیں کہ جو یہ حرکت کرے وہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہوگا۔ وہ سنیں آپ، یہ نہایا ابن فی غریب الحدیث والاثر، کون ہے؟ امام جزری، ابن الاسیر جزری، جی جناب، مکتبہ اسلامیہ ریاض سعودی عرب۔ اس میں لکھا ہے کہ اہل بیت کا دشمن کون ہوگا؟ فتق کا مریض، کمینہ، گھٹیا لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 13، نتوش، جی الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ، جی اسی میں وہی ہے کہ ولد زنا، منافق اور حیض کی پیداوار۔ یہ لغات الحدیث امام وحید الزمان حیدرآبادی، یہ مختلف جگہوں پہ، مختلف جلدوں میں، مختلف بابوں میں انہوں نے مختلف چیزیں پیش کی ہیں کہ آل محمد کا دشمن کون ہے۔
یہ صفحہ نمبر 144 ہے، کتاب اللام ہے، اس میں 144 پہ لکھا ہے کہ لا یحبنا ذو رحم منکوسا، جی کون؟ آل محمد سے کون محبت نہیں کرے گا؟ مفعول، مفعول، جی سمجھ گئے، اوندھا لیٹنے والا، یہ آل محمد سے، یہ پکا ہے۔ آپ کے ساتھ چہرہ گھور کے دیکھے، شیطانیت نظر آ رہی ہے اس ملعون کی آنکھوں اور چہرے سے، جی یہ خود شیطان، نطفہ تو دور کی بات، یہ خود شیطان کا نطفہ ہے، یہ خود شیطان ہے۔ یہ کتاب ہے لغات الحدیث، خا کے باب میں مختلف ابواب ہے۔ دشمن اہل بیت، لا یحبنا اہل البیت الخیامہ، خیامہ کیا؟ دشمن اہل بیت خیامہ ہوگا، خیامہ کیا مانے؟ مفعول، یہ وہ ہوگا۔ آئیے جناب، یہ لغات الحدیث، علامہ وحید الزمان میر محمد کتب خانہ، آرام باغ کراچی، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے سنیں؟ لا یحبنا اہل البیت المزازہ۔ پوچھا مزازہ کیا ہے؟ فرمایا ولد الزنا۔ پوچھا گیا پاکوں سے کہ یہ کیا ہے مزازہ؟ فرمایا ولد الزنا۔ یہ اس ملعون کا ہلکا سا خاکہ میں نے پیش کیا، اور انشاءاللہ وقت ملا، ضرورت پڑی تو تفصیلاً بتاؤں گا، ایک ان کا سر سے پاؤں تک پورے ہولیے بتاؤں گا کہ آل محمد کے دشمن کون ہوتے ہیں، رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور اس کے خون کی، ان کی اولاد کی، ان کی ذریت کی، ان کے اہل بیت کی، ان کی عطرت کی توہین کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ ہلکا سا میں نے مختصر خاکہ دکھایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔